ناظرین، پاکستانیوں کے لیے اس سے زیادہ خوشکن خبر کیا ہو سکتی ہے کہ برادر ملک ترکیے 6 جنریشن فائٹر جیٹ سے لے کر جدید ترین خودکش ڈرونز تک دفاعی پیداوار کا ہب بن چکا ہے۔ حال ہی میں ترکیے نے کئی تہوں پر مشتمل جدید ترین ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم اسٹیل ڈوم لانچ کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پاک بھارت جنگ نے دفاعی اور جارحیت پسند ہتھیاروں کی فعالیت کے نئے معیار مقرر کر دیے ہیں۔ خصوصاً پاکستان کی جانب سے ڈیٹا لنک، ایونکس اور سیٹلائٹ انفارمیشن کی مدد سے بھارت کے ایئر ڈیفنس S-400 اور 6 ریفالز کی تباہی کے آپریشنز نے دنیا بھر کے وار کالجز میں ایک مضمون کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے حالیہ جنگوں میں S-400 نظام کی کارکردگی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دفاعی نظام اب S-400 تک محدود نہیں رہے۔ حالیہ جنگوں میں ہمارے عوام نے اس حقیقت کو بخوبی دیکھا بھی ہے۔ ترک حکام کے مطابق اسٹیل ڈوم ایک ایسا نظام ہوگا جو ملک کے تمام فضائی دفاعی سسٹم، سینسرز اور ہتھیاروں کو ایک نیٹ ورک کے تحت آپس میں جوڑے گا، اور یہ نظام فضا کی مکمل صورتحال کی تصویر بنا کر فوری طور پر وار رومز تک پہنچائے گا۔ وار رومز میں مصنوعی ذہانت کی مدد سے ہدف کے تعین میں مدد لی جائے گی۔ منصوبہ مکمل طور پر ترکی کے اپنے وسائل سے تیار کیا جا رہا ہے۔ اسٹیل ڈوم کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کئی تہوں پر مشتمل وہ دفاعی نظام ہے جس کے تمام حصے ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں گے۔ یہ ایک ایسا دفاعی نظام ہے جس میں مختلف اونچائی پر کام کرنے والے میزائل جسم کے تمام اعضاء کی طرح مل کر تمام کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ دراصل کئی دفاعی نظاموں کا مجموعہ ہے جس میں مختلف اونچائی سے لانچ ہونے والے میزائلوں کا دفاعی نظام، سینسرز اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز کو یکجا کیا گیا ہے۔ ترک ماہرین کے مطابق اسٹیل ڈوم ایک ایسا نظام ہے جو کہ ترکیہ کے طویل مدتی فضائی اور میزائل دفاعی نظام کو تشکیل دے گا اور دفاعی صنعت میں سرمایہ کاری کی سمت بھی طے کرے گا۔ امریکی ماہرین نے اسٹیل ڈوم کو آئرن ڈوم کی طرح وسیع لیکن ایرو سسٹم اور پیٹریاٹ میزائلوں سے مختلف قرار دیتے ہوئے امکان ظاہر کیا ہے کہ ترکی کا دفاعی نظام طیارہ شکن سے دفاع کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ میزائلوں سے دفاع کے لیے۔ ترکی کے پاس روسی S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم بھی موجود ہے۔ S-400 اسٹیل ڈوم کی طرح تمام نظام اور ذیلی نظاموں کو ایک مربوط سسٹم میں جوڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسٹیل ڈوم کے ساتھ ساتھ روسی سسٹم کا استعمال اسٹیل ڈوم کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اسٹیل ڈوم کے تحت حصار سپر میزائل سسٹمز، جدید ریڈارز، الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز اور مختلف فاصلے کے فضائی دفاعی ہتھیار ترکی کی فوج کو پہلے ہی فراہم کر دیے گئے ہیں۔ اسٹیل ڈوم کی تیاری کے پہلے مرحلے میں $460 ملین کی 47 فوجی گاڑیاں ایئر ڈیفنس سسٹم کا حصہ ہوں گی۔ ترکی کی حکومت پر امید ہے کہ اسٹیل ڈوم دوست ملکوں کا اعتماد جیتنے اور ان کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے میں قابل قدر ثابت ہوگا۔